نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 63 سورۃ النساء آیت نمبر 94 سے 104 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 100 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب ضَرَبْتُمْ سفر کرو تم فِي الْأَرْضِ زمین میں فَلَيْسَ تو نہیں ہے عَلَيْكُمْ تم پر جُنَاحٌ کوئی گناہ یعنی کوئی حرج ان یہ کہ تقصرو تم کمی کر لو من الصلاۃ نماز میں سے۔ تقصرو کا جو لفظ ہے قاف صاد را سے ہے، کمی کرنے کو کہتے ہیں۔ من الصلاۃ نماز میں سے یعنی نماز کی رکعتوں میں۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں سے کچھ کم کر لو۔ ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ ان اگر خفتم ڈرو تم ان یہ کہ یفتنکم فتنے میں ڈالیں گے تم کو الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، یعنی تب بھی تم نماز کو قصر کر سکتے ہو۔ اس آیت کے نزول کے وقت جو اکثر اور بیشتر صورتحال تھی، یہ خوف کی شرط اسی کے مطابق ہے، کیونکہ اسلام کے آغاز میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اپنے اکثر سفروں میں خطرات درپیش ہوتے تھے۔ مسلمان اگر ہجرت کر رہے ہیں تو ہجرت کے دوران انہیں بہت سے خطرات کا سامنا ہوتا تھا، بلکہ ان کے سفر ہوتے ہی عام جنگوں یا خصوصی مہموں کے لیے تھے، اور تمام قبائل عرب نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کر رکھی تھی۔ اور یہ قاعدہ اس اعتبار سے دیا گیا کہ اگر تم کوئی سفر کر رہے ہو اور اس میں تمہیں خوف بھی ہو تو تم نماز کو قصر کر سکتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز قصر کا بیان کیا ہے، تو ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ گو کہ اس آیت میں خوف والے سفر کی بات ہو رہی ہے، یعنی اگر سفر میں کافروں کی طرف سے ایذا کا خوف نہ بھی ہو تو بھی قصر کی جائے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سفر فی سبیل اللہ ہو، کوئی بھی سفر ہو، کوئی بھی ٹریولنگ ہو، اس میں نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک اصول اس آیت سے یاد رکھیں کہ قصر نماز کے لیے خوف کا ہونا شرط نہیں ہے، اگرچہ اس آیت میں سفر کے ساتھ خوف کا ذکر بھی کیا گیا ہے، لیکن سنت سے ثابت ہے کہ ہر طرح کے سفر میں نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، اور سفر بھی ضروری نہیں کہ فی سبیل اللہ ہی ہو، کوئی بھی سفر ہو سکتا ہے، کوئی بھی عام سفر ہو سکتا ہے۔ لیکن خاص الخاص یہاں پر خوف والے سفر کی بات اس لیے ہو رہی ہے
کیونکہ اس دور میں سفر ایسے ہی تھے. ہجرت کے لیے اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کو خوف تھا، اپنی جان کا، اپنے مال کا، بہت سارے خطرات کا اس کو ڈر ہوتا تھا. تو اگر کوئی بھی وہ سفر کیا کرتے تھے، اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ اس ٹائم پر جو سفر ہوا کرتے تھے یا تو ہجرت کے لیے ہوتے تھے، یا پھر جنگوں کے لیے ہوتے تھے، یا پھر کسی خفیہ مہم کے لیے ہوتے تھے، ان تمام سفروں میں ان کو خطرات کا اندیشہ ہوتا تھا. اسی لیے یہاں پر اس انداز سے بات کی گئی ہے. یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں سے کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں. اور اب تو لوگ امن میں ہو گئے ہیں، یعنی کیا اب بھی قصر ضروری ہے؟ یہ یعلا بن امیہ جو تھے یہ عمر بن خطاب سے یہ سوال کر رہے ہیں اس آیت کو سنا کے کہ اب تو لوگ امن میں آ گئے ہیں، تو کیا کوئی سفر ہو تو قصر کرنا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس چیز نے تمہیں تعجب میں ڈالا ہے مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا. میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک احسان اور صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا اس کا احسان قبول کرو. یعنی بغیر خوف کے جو سفر ہو اس میں بھی تم قصر کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی یہ نماز قصر اللہ کی طرف سے احسان ہے ہم پر، اللہ کی طرف سے صدقہ ہے ہمارے لیے، لہٰذا اس احسان کو قبول کرنے کا کہا گیا ہے. اچھا، آپ نے کبھی سفر کیا ہو اور اس میں قصر نماز پڑھی ہو تو آپ کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ سفر میں انسان اتنا تھکا ہوتا ہے، اتنا انکمفرٹیبل ہوتا ہے، تو جب وہ نماز کے معاملے میں تخفیف کو پاتا ہے تو وہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کہ بہت سارے ایسے سفر ہوتے ہیں آپ کے پاس کوئی فیوریبل سچویشن نہیں ہوتی، کوئی موافق صورتحال نہیں ہوتی کہ آپ اچھے سے وضو کر کے اچھے سے نماز پڑھ سکیں، مکمل نماز پڑھ سکیں. آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ سفر کے دوران اتنا وقت ہی نہ ہو. پھر یہ کہ سفر میں جہاں نماز قصر کی جا سکتی ہے وہاں جمع بھی کی جا سکتی ہے، یعنی ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں منزل مقصود تک جلدی پہنچنا ہوتا، یعنی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں ہوتے، کسی جگہ جلدی پہنچنا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور اس کی 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے یہاں تک کہ عشاء کی اقامت ہو جاتی تو آپ عشاء کی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں تو اس حدیث میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا بتایا گیا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی اقامت کہہ کے عشاء پڑھ لی. تو سفر میں نماز کو جہاں قصر کیا جا سکتا ہے وہاں جمع بھی کیا جا سکتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابتدا میں حضر اور سفر دونوں حالتوں میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی. پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی تاہم حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جب اسلام ابتدائی دور میں تھا تو حضر یعنی حاضری میں اپنے شہر میں اپنے علاقوں میں اور سفر دونوں حالتوں میں نماز 2 رکعت تھی. یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت تھیں، جس میں ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے. پھر سفر کی نماز کو تو اتنا ہی رہنے دیا گیا، لیکن حضر کی نماز کو پھر بڑھا دیا گیا تھا.
ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو آپ نے جب ظہر پڑھی تو پوری 4 رکعت پڑھی، لیکن پھر آپ نے اپنی ٹریولنگ شروع کی اور ذوالحلیفہ تک پہنچے جو کہ مدینہ سے باہر کا ایریا ہے. تو وہاں پر عصر کا ٹائم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عصر کی 2 رکعتیں پڑھی، یعنی اس کو پھر قصر کر کے پڑھا. تو خلاصہ یہ ہے اس آیت کا کہ ہر طرح کے سفر میں نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سفر فی سبیل اللہ ہو، بلکہ ہر طرح کے سفر میں نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے. قصر نماز کے لیے خوف کا ہونا شرط نہیں ہے. گو کہ اس آیت میں خوف کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اس دور میں سفر اسی نوعیت کے ہی زیادہ تھے. اگر مسلمان ہجرت کرتے اس میں بھی ان کو خطرات درپیش ہوتے، وہ کوئی جنگوں میں جاتے یا پھر خفیہ مہم پر جاتے تو سبھی میں ان کو خوف کے اندیشے ہوتے. لیکن اب اگر کوئی امن میں بھی ہے، سفر کر رہا ہے، تو وہ قصر کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ جمع بھی کیا جا سکتا ہے نماز کو. اب آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات آپ کسی سفر میں جاتے ہیں تو ٹریولنگ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، 10-10 12-12 گھنٹے کی بھی ٹریولنگ ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت ساری نمازیں جمع ہو جائیں. جیسے کہ اگر آپ کا رات میں سفر شروع ہوا ہے فجر سے 1-2 گھنٹے پہلے، تو آپ کی فجر بھی سفر میں چلی گئی، پھر ظہر تک بھی وہ سفر چل رہا ہے، اور آپ عصر میں جا کے ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بیچ میں سٹے ہوتے ہیں یا کوئی ایسے مسافر خانے وغیرہ بنتے ہیں، ریسٹ ہاؤس وغیرہ ملتے ہیں، تو وہاں پر آپ سٹے کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو پھر فجر پہلے پڑھیں گے، پھر ظہر پڑھیں گے اور پھر عصر پڑھیں گے. تو یوں آپ دیکھیں تو آپ نے نمازوں کو جمع کر لیا. تو جمع کرنے کا آپشن ہے. اب ایسا بھی ہے کہ آپ تھوڑی بے ترتیبی کے ساتھ جیسے تیسے سواری پر بھی نماز تو پڑھ سکتے ہیں. بہتر آپشن کیا ہے کہ آپ اس کو جمع کر لیں. بہتر آپشن یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سواری میں نماز پڑھتے ہیں، چلیں آپ نے نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ کے رخ کو معلوم کر لیا اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، پھر سواری جس بھی طرف جائے تو آپ نماز اپنی کنٹینیو کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں قبلے کے جو احکامات تھے اس میں یہ ساری وضاحتیں پڑھ لی ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں، نہ آپ پراپرلی رکوع کر سکتے ہیں، نہ آپ پراپرلی سجدہ کر سکتے ہیں. ایسی کوئی آئیڈیل سچویشن آپ کو سواری پر نہیں ملتی. تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نمازوں کو جمع کر لیں. آپ 2 نمازوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں اور 2 سے زائد نمازوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. اچھا، جمع و تاخیر بھی ہو سکتی ہے اور جمع و تقدیم بھی ہو سکتی ہے. مثلا یہ کہ اگر آپ بالفرض ظہر کے وقت کوئی سفر شروع کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب مغرب پہ پہنچیں گے، تو آپ کیا کیجئے کہ ظہر کے ساتھ آپ عصر کو جمع کر لیں. یعنی ظہر کے ٹائم پہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ عصر بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 4 فرض آپ نے ظہر کے پڑھے اور 4 فرض آپ نے ساتھ عصر کے بھی پڑھ لی، کیونکہ ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوا تو آپ پوری نمازیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ کا سفر شروع ہوا، اب عصر تو آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، جمع و تقدیم آپ کر چکے ہیں. تقدیم قدمہ سے ہے، قدم یعنی پہلے سے آپ نے کسی نماز کو جمع کر لیا، وقت نہیں ہوا پہلے سے جمع کر لیا. اور جمع و تاخیر بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ عصر کے ساتھ ظہر کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں. مثلا آپ کا ظہر سے پہلے کوئی سفر شروع ہو گیا ہے، اب آپ نے ظہر نہیں پڑھی لیکن آپ عصر کے ٹائم پر پہنچے ہیں، تو اب آپ عصر کے
ساتھ کس کو جمع کر لیں گے؟ ظہر کو جمع کر لیں. اس کو کہتے ہیں جمع و تاخیر. یعنی آپ نے ایک ایسی نماز کو جمع کیا ہے جو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اس دونوں طرح کی نمازوں کو جمع کرنے کے طریقے کو آپ حج میں بھی دیکھتے ہیں. جب حاجی عرفہ کے میدان میں ہوتا ہے تو وہ ظہر کے ٹائم پر جمع و تقدیم کرتا ہے، یعنی ظہر کے وقت وہ عصر کی نماز کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کا حکم ہے. پھر اسی طرح سے وہ جب مغرب کے ٹائم پہ عرفہ کے میدان کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مغرب کی نماز وہاں نہ پڑھو. اب یہ جمع و تاخیر ہوگی، یعنی مزدلفہ پہنچ کر جب تم عشاء پڑھو گے تو اس کے ساتھ تم مغرب کو جمع کرو گے. ٹھیک ہے جی. جب آپ نمازوں کو جمع کرتے ہیں ترتیب وہی رہے گی، ترتیب کو ڈسٹرب آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن ترتیب صرف اور صرف اسی صورتحال میں چینج ہو جائے گی جب آپ جماعت سے شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مثلا یہ کہ آپ کی مغرب اور عشاء دونوں جمع کرنے کا ارادہ ہے. اب آپ عشاء میں جمع تاخیر کر رہے ہیں، مغرب کو آپ کو جمع کرنا ہے، لیکن جہاں پہنچتے ہیں وہاں عشاء کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے. تو اب آپ مغرب نہیں پڑھیں گے، اب آپ کیا پڑھیں گے؟ عشاء پڑھیں گے، اور پھر عشاء کے بعد آپ مغرب پڑھیں گے. یہاں آپ کو ترتیب تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. کس وجہ سے؟ جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الکافرین، بے شک کافر، کانو سب ہیں، لکم تمہارے لیے، عدوً دشمن، مبینہ کھلم کھلا، یعنی وہ تمہارے صریح دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچائیں. اب اگلی جو آیت آ رہی ہے، اس آیت میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا جائے گا. صلاۃ الخوف وہ نماز جو میدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے. وَإِذَا، اور جب، کنتا آپ موجود ہوں، فیہم ان میں، آپ موجود ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں ان میں، فَأَقَمْتَ تو قائم کریں آپ، لہم ان کے لیے، الصلاۃ نماز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں یعنی صحابہ کرام میں موجود ہوں تو قائم کریں آپ، یعنی با جماعت نماز پڑھوائیں ان کے لیے یعنی صحابہ کرام کے لیے نماز کو. میدان جنگ میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان میں موجود ہیں، اب آپ ان صحابہ کو با جماعت نماز پڑھائیں گے. اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا، فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑا ہو، طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے یعنی صحابہ میں سے، معکا آپ کے ساتھ. اب ایک گروہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، کس لیے؟ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کو دو گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا. ایک گروہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لیے رہیں یا پکڑے رہیں، اسلحتہم اپنا اسلحہ. اب یہاں سے مراد کون سا گروہ ہے جو اپنا اسلحہ پکڑے رہے گا؟ دونوں گروہ مراد ہیں. ایک تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا ہے، وہ بھی اپنا اسلحہ لگائے رکھے گا، اور دوسرا وہ جو مورچہ زن ہوگا. دونوں گروہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں گے. ایک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ جو مورچہ زن ہے. اب آپ اس کو یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، پیچھے پوری صف بنی ہوئی ہے صحابہ کرام کی، اور یہ آدھا لشکر ہے کیونکہ صحابہ کرام کو دو گروہوں میں آدھا آدھا بانٹ دیا گیا ہے. یہ آدھا
لشکر یا ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اور ایک گروہ ان کے آگے جو بھی مورچے بنائے گئے وہاں کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے دیکھیے. فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑا ہو، طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ صحابہ کرام میں سے، معکا آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے. وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لیے رہیں. کون لیے رہیں؟ دونوں گروہ لیے رہیں. اسلحتہم اپنا اسلحہ. دونوں گروہ سے مراد وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں وہ بھی اپنا اسلحہ لگا رکھیں گے، اور دوسرے وہ جو مورچہ زن ہیں، جو بھی جگہ ان کی فکس کی گئی ہیں کہ یہاں رہ کر وہ حفاظت کریں گے، وہ اسلحہ لیے رہیں گے. یوں سمجھ لیجئے صحابہ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک دفاع کرے گا اور دوسرا نماز پڑھے گا. فَإِذَا پھر جب سجدوا وہ سجدہ کریں، وہ سجدہ کریں مراد یہ کہ نماز پڑھ چکیں، اور نماز میں بھی صرف ایک رکعت. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں حدیث سے کروں گی، لیکن فی الوقت میں آپ کو ٹیکسٹ کلیئر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، فَإِذَا سَجَدُوا پھر وہ سجدہ کر چکیں مراد کیا ہے؟ نماز پڑھ چکیں، یعنی وہ ایک رکعت پڑھ لیں. کیونکہ جب ہم دونوں سجدے کر لیتے ہیں تو وہ کس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم نے ایک رکعت پوری کر لی ہے. اور یہاں پر سجدے کی بات آئی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ وہ سب ہوں، مِن وَرَائِكُمْ آپ کے پیچھے، یعنی چاہیے کہ پہلا دستہ پیچھے ہٹ جائے، اور یہ دستہ اب مورچے پر جا کر حفاظت کرے گا. وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آ جائے، طائفتن ایک گروہ، اخرى دوسرا، لم یصلوا نہیں انہوں نے نماز پڑھی، فلیصلوا پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معک آپ کے ساتھ، ولیأخذوا اور چاہیے کہ لیے رہیں، حذرہم اپنا بچاؤ، واسلحتہم اور اپنا اسلحہ. والتأتی سے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ لوگ آئیں گے جو مورچہ زن تھے، دفاع کر رہے تھے، جنہوں نے نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پڑھی تھی، اب وہ آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھیں گے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ دوسرا گروہ آئے گا جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب وہ نماز پڑھے گا. لیکن ان کو بھی انسٹرکشنز کیا دی گئی ہیں؟ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور چاہیے کہ لیے رہیں اپنا بچاؤ، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ. یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، حِذْرَهُمْ. حِذْر بچاؤ کو کہتے ہیں، یعنی وہ الرٹ رہیں گے، اپنے ہتھیار لیے رہیں گے، نماز پڑھتے وقت بھی چوکنے رہیں گے، کیونکہ دشمن اگر مومنوں کو نماز پڑھتا دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ غافل ہو گئے ہیں، تو تم نے الرٹ رہنا ہے. اس لفظ کی وضاحت انشاءاللہ تھوڑی آگے جا کر بھی ہم کریں گے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 2 رکعت ہوں گی، لیکن ان 2 گروہوں میں بٹے ہوئے صحابہ کرام کی 1 رکعت ہوگی. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، ٹھیک ہے، ایک گروہ صحابہ کرام کا اس نے نماز پڑھنا شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی 1 رکعت پڑھائی، دونوں سجدوں سے فارغ ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے پڑھ کے بیٹھے رہیں گے. اتنے میں وہ صحابہ کرام اپنی 1 رکعت ختم کر کے، ٹھیک ہے، اٹھیں گے اور مورچے سنبھالیں گے، اور جن کے پاس پہلے مورچے تھے اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے صف بنائیں گے. ٹھیک ہے، اتنی دیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے.
نماز میں ہی ہوں گے. وہ پہلا دستہ سلام پھیر کر چلا جائے گا. کتنی نماز پڑھی اس نے؟ 1 رکعت. ٹھیک ہے، وہ چلا جائے گا، وہ مورچے سنبھالے گا، وہ دفاع کرے گا. تو اب دوسرا دستہ جو دفاع کر رہا تھا اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائیں گے. جیسے ہی وہ صف بنا لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھیں گے اور وہ دستہ 1 رکعت پڑھے گا. اب یہ جو دستہ ہے نا، یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم کریں گے. پہلے والے دستے نے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع کی تھی، اس والے دستے نے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم کی. یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہو جائیں گی اور ان مجاہدین فی سبیل اللہ کی 1 رکعت ہوگی. یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے جو کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّا چاہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لو تغفلون کاش تم غافل ہو جاؤ عن اسلحتکم اپنے اسلحہ سے وامتعتکم اور اپنے ساز و سامان سے فیمیلون تو وہ جھک پڑیں حملہ کریں علیکم تم پر میلۃ واحدہ حملہ کرنا ایک ہی بار یعنی یک بارگی. ان کافروں کی دلی تمنا یہ ہے کہ تم ذرا غفلت اختیار کرو، یعنی نماز میں مشغول ہو کر اپنے ہتھیار سے اپنے سامان جنگ سے، تو یہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، ایک دفعہ میں ہی تم پر حملہ کر دیں. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ لیے رہیں اور اپنا اسلحہ بھی لیے رہیں. ان تمام ذرائعوں کو اختیار کرنا، مورچوں کی حفاظت کرنا، ان میں پناہ پکڑنا، دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہنا، اس کا مداوا سوچنا، بے خبری میں دشمن کے حملے کے لیے تیار رہنا، یہ سب کچھ اسی احتیاط میں آتا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اپنے آپ کو الرٹ رکھو، اپنی سیفٹی کو بہت زیادہ فوکسلی سنبھال کے رکھو، یا اپنی احتیاط لیے رہو، ذرا بھی غافل نہ ہونا. کیوں؟ کیونکہ کافر تو چاہتے یہی ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر یک بارگی حملہ کریں. اسی لیے آپ دیکھیے نماز میں بھی اسلحہ اتارنے کی اجازت نہیں ہے. نماز میں بھی ان کو یہ کہا گیا کہ اپنا اسلحہ پہن کر نماز پڑھیں. ویسے آپ دیکھیں عام زندگی میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کوئی بیگ اٹھا کے، ٹھیک ہے، کوئی اور چیز لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن میدان جنگ میں جو صلاۃ الخوف ہے اس کی اسپیشلٹی اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں اسلحہ لگا کر ہی نماز پڑھنی ہے. ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر کانا ہے، بکم تم کو، اذن کوئی تکلیف، من مطرن بارش سے، او یا کن تم ہو تم مرضى بیمار، ان تدعو یہ کہ تم رکھ دو یا اتار دو، اسلحتکم اپنا اسلحہ. جیسا کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ حالت جنگ میں صلاۃ الخوف میں اسلحہ اتارنے کی اجازت نہیں، الا یہ کہ بارش وجہ بنے یا پھر کوئی بیمار ہو. اب بارش وجہ بنے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بارش میں اسلحہ جب بھیگ جاتا ہے تو بھاری ہو جاتا ہے، تو اس کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیچڑ وغیرہ ہو جائے تو چلنے میں دشواری ہو، اٹھانے میں دشواری ہو، تو اس وقت تم اسلحے کو اتار سکتے ہو. اور دوسری وجہ بیماری، تو تم اپنا اسلحہ اتار سکتے ہو. کوئی بخار ہے، کوئی جسم میں درد ہے تو اسلحہ نہیں اٹھایا جا رہا تو تم اتار سکتے ہو. تو حالت جنگ میں اسلحہ اتارنے کی اجازت نہیں، الا یہ کہ بارش وجہ بنے یا وہ شخص بیمار ہو. وَخُذُوا، اور لیے رہو، حِذْرَكُمْ بچاؤ اپنا. لیکن پھر سے اللہ تعالیٰ
تاکیداً حکم کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنا بچاؤ لیے رہنا، الرٹ رہنا. بحالت مجبوری تم نے اپنے ہتھیار اتار دی ہیں. کون سی مجبوری؟ بارش کی مجبوری تھی یا تم بیمار تھے، لیکن پھر بھی محتاط رہنا. جب ہتھیار پہننے کی ضرورت پڑے فوراً پہن لینا. حذر کا جو لفظ ہے بہت ہی گہرے معنی رکھتا ہے. بچاؤ کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک حسی بچاؤ اور دوسرا معنوی بچاؤ. معنوی بچاؤ میں تقوی آتا ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے ایسے کاموں سے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. تو یہ معنوی بچاؤ ہے. دوسرا حسی بچاؤ. حسی بچاؤ میں جو معنی آتے ہیں اس میں پہلا معنی قانون کی طاقت، دوسرا اسلحہ وغیرہ، تیسرا اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع کو اختیار کرنا. یہ بھی حسی بچاؤ میں آتا ہے. ہر طرح کے ذرائع جس سے بچاؤ ممکن ہو اس کو اختیار کرنا. پھر مورچوں کی حفاظت کرنا اور ان میں پناہ پکڑنا. کوئی بھی ایسی ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو مورچوں میں پناہ لی جاتی ہے. پھر لڑائی کا سامان جنگ تیار رکھنا. دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہنا. اس کے لیے خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں، جاسوس ہوتے ہیں. پھر جو دشمن چالیں چلتے ہیں اس کا مداوا سوچنا. یعنی جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، عقل سے بھی لڑی جاتی، اور عقل سے لڑی جانے والی جنگ زیادہ ورتھ اٹ ہے. یعنی ان خفیہ چالوں کا مداوا سوچنا کہ دشمن اب نیکسٹ کیا اسٹریٹجی اپنائے گا اور ہمیں اس کا جواب کیسے دینا ہے، جس میں ہمارا کم از کم نقصان ہو اور دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو. پھر بے خبری میں دشمن کے حملے کے لیے تیار رہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ کا اسلحہ ہر مجاہد کی انفرادی ملکیت ہوتا تھا. یعنی جو مجاہد جنگ میں آتے تھے وہ اپنے ساتھ اپنا اسلحہ لاتے تھے، لیکن اب جو اسلحہ مہیا کرنا ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اسلحہ جنگ کے تیار کرنے والے کارخانوں اور اسلحہ کے ذخائر کو دشمن سے بچانے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. تو یہ بھی حذر میں آتا ہے کہ ایسی جگہوں کی بھی حفاظت کرنا جہاں اسلحہ کو ذخیرہ کیا جاتا ہے. پھر جو جنگی منصوبے ہوتے ہیں، جو حکومتی راز ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا بھی اسی میں ہی آتا ہے. ریاست کے راز ہوتے ہیں نا، اس کی بھی حفاظت کا معاملہ اسی میں ہی آتا ہے. مثلا اگر کسی اسلحہ کے ذخائر کو تباہ و برباد کر دیا جائے تو کسی بھی فوج کی آدھی قوت کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ آدھی سے زیادہ قوت کو ختم کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اعد للکافرین، اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، عذابا مہینا، عذاب رسوا کن. ویسے تو کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر ہی رکھا ہے، لیکن پھر بھی اس دنیا میں مومنوں کی آزمائش اس طرح کی جنگوں سے ہوتی رہے گی. یہ جنگیں مسلمانوں کے نصیب میں بطور آزمائش رکھی گئی ہیں، جن سے ان کے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے، ان کے خلوص کو چیک کیا جاتا ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑنی. یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ تم میدان جنگ میں ہو، تم نماز نہ پڑھو. ایسا نہیں کہا گیا، کہا گیا نماز تو پڑھنی ہی ہے. اب صلاۃ الخوف کیسے پڑھو گے اس کا طریقہ بتا دیا گیا.
دوسری اہم بات کہ نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے. مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یعنی میدان جنگ میں آپ دیکھیں تو صلاۃ الخوف کے طریقے سے نماز باجماعت کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے. یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں اور جماعت سے نماز ہو رہی ہے. اب دشمن سامنے کھڑا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ 2 گروہوں میں بٹ جاؤ، آدھے آدھے لوگ نماز پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھیں گے اور وہ 1 رکعت پڑھیں گے. نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا. آج تو آپ دیکھیں گھر میں شادی ہے تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں شادیاں ہیں کیا کریں، بازار جانا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں موڈ نہیں ہو رہا نماز چھوڑ دیتے ہیں. ایون مائیں بچوں کو کہتی ہیں اچھا اسکول جا رہے ہو چلو چھوڑو فجر، آ کے بغیر ظہر پڑے بچوں کو سلا دیتے ہیں. ہمارے تو حال یہ ہے. اور دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑنی، نماز کو تو ہر حال میں پورا کرنا ہے.